جتنی ممکن ہو نیکی کے کام کرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے نبی فرماتے خبردار کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. جتنا نیکی کا موقع ملے نیکی کر لو میرے بھائیوں، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں آپ نیکی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو میرے پاس ہجرت کا ثواب ہے. کوئی اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے چلا جائے اس کو جو ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا کرنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری دو چیزیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ فتنوں کا دور ہے، برائی کا دور ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا کہ خانہ کعبہ سے چند فٹ کی دوری پر کوئی شخص بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. جسے اللہ توفیق نہ دینا چاہے وہ حرم میں اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے بھی موبائل میں گیم کھیلتا ہے میرے بھائی. اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس فتنے کے دور میں، اس برائی کے دور میں جتنی ممکن ہو نیکی کے کام کرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے نبی فرماتے خبردار کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. جتنا نیکی کا موقع ملے نیکی کر لو میرے بھائیوں، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں آپ نیکی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو میرے پاس ہجرت کا ثواب ہے. کوئی اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے چلا جائے اس کو جو ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا کرنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کو اچھائی اور بھلائی معلوم ہو جائے. کوئی بھی بھلائی کی بات اگر آپ کو معلوم ہے آپ اس کو لوگوں کو بتایا کریں. آپ کے بتانے سے، آپ کے کہنے سے، آپ کا کوئی بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز کے لیے کہہ دیں. 4 بار آپ کہیں گے شاید ایک بار اس کو شرم آ جائے، چلا ہے وہ آپ کے کہنے سے اگر وہ نماز شروع کر دے، آپ کے کہنے سے کوئی برائی چھوڑ دے، جب تک اس برائی کو وہ چھوڑے رہے گا اور جب تک وہ کام کرتا رہے گا کنٹینیو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو اچھے کام کی دعوت دی، کان لہ من الاجور من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے. کوئی اچھی بات ہے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ڈال دیں، اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیں، فیس بک پہ ڈال دیں، لیکن ہاں یہ شیور کر لیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ بات صحیح ہے، بات اوتھینٹک ہے، بات معتبر ہے، ریفرنس صحیح ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، اس کو آپ شیئر کریں. ہمارے یہاں فضول چیزیں لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، کوئی ویڈیو اچھا لگا بس شیئر کر رہے ہیں. اب یہ بھی پتا نہیں جس کا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ آدمی کیسا ہے، اور پھر وہ ویڈیوز. آج تو بھائی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ تو اے آئی کا دور ہے. اس دور میں تو دھڑ کسی کا اور ویڈیو کسی کا بنایا جا سکتا ہے، فرضی ویڈیوز کی بھرمار ہے. تو آج کے دور میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کنفرم نہ ہو جائیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ معتبر علماء کی بات ہے اور کسی نے اس کی توثیق کی ہے، اس بات کو آپ آگے بڑھائیں. انشاءاللہ جہاں جہاں وہ بات پہنچے گی آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان اعمال کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں برکتوں والا بنا دے. رب العالمین ہمارے مال کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے رمضان کو برکتوں والا مہینہ بنا دے. اللہ ہمارے آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. جن نیکی کے کاموں سے اب تک ہم چوکے رہے، جن سے پیچھے رہے، جس میں حصہ نہیں لے سکے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس آنے والے رمضان میں ان کاموں میں ہم حصہ لیں. اللہ تعالیٰ جن برائیوں میں پچھلے رمضان میں ہم مبتلا تھے، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، اب آئندہ رمضان میں اللہ ان کوتاہیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.